24واں پارہ سورۃ الزمر کا کچھ حصہ رہتا تھا۔ جنتیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، لَهُم مَا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ، جنت میں جنتی جو کچھ چاہیں گے، جو کچھ خواہش کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو وہ دے گا۔ لیکن یہ ہے کہ وہ خواہش بھی وہی کریں گے جو اللہ کی طرف سے ہوگی۔ ایک بندے کو جب یہ بتایا گیا تھا، کہتا ہے اچھا جنت میں آگ ہوگی؟ آگ تو ویسے دنیا میں نقصان دہ چیز سمجھی جاتی ہے نا، تو پہلی بات کہ جو اللہ تعالیٰ چاہے گا وہی خواہش ہو سکے گی۔ تو اگر وہ آگ مانگ بھی لے گا تو آگ مل سکتی ہے، لیکن وہ آگ دنیا والی آگ نہیں ہوگی، اس کا ہارڈ ویئر سافٹ ویئر وہ نہیں ہوگا جو نقصان پہنچانے والا ہے۔ دنیا میں بھی تو ایک آگ تھی نا جس کو اللہ نے کہہ دیا تھا یا نار کونی بردم و سلاما، اے آگ سلامتی والی، ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا۔ اگر دنیا کی آگ اللہ تعالیٰ سلامتی والی کر سکتا ہے تو جنت میں بھی اللہ تعالیٰ آگ پیدا کر کے سلامتی والی کر سکتا ہے۔ بہرحال جنت میں انسان جو اللہ سے خواہش کرے گا، دنیا میں کتنی خواہشیں انسان کی رہ جاتی ہیں، لیکن اگر وہ اللہ سے تعلق رکھنے والا، صراط مستقیم پہ چلنے والا ہے تو رہی ہوئی ساری خواہشات اس کی جنت میں پوری ہو جائیں گی۔ روح کے بارے میں بتایا کہ جو انسان کے جسم سے روح نکلتی ہے، پہلے تو کہا پیچھے میں نے پڑھا تھا کہ روح یہ اللہ کا معاملہ ہے، اس کے بارے میں سوال مت کرو، لیکن یہاں بتا دیا کچھ کہ دو طرح کی روحیں جسم سے نکلتی ہیں۔ ایک وہ جب انسان فوت ہوتا ہے، ہینا یتوفی الانفس، جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کی زندگی ختم کرتا ہے تو اس کے جسم سے روح نکل جاتی ہے، زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں روح حیاتی، اس کی زندگی کا خاتمہ کر دیا۔ ایک جب انسان رات کو سوتا ہے تو اس وقت بھی اللہ کہتا ہے کہ ہم ان کی روح جسم سے نکال لیتے ہیں، لیکن یہ روح حصی طور پہ نکلتی ہے، اس کی سانس بھی چل رہی ہے، اس کا کھانا بھی ہضم ہو رہا ہے، اس کا سارا جسم کا نظام بھی چل رہا ہے، لیکن حص ختم ہو گئی ہے، اس کو محسوس نہیں ہو رہا کچھ بھی، حصی طور پہ ختم ہوئی ہے، زندگی ختم نہیں ہوئی۔ یہ دوسری قسم ہے روح کے نکلنے کی، جو نیند کے وقت نکلتی ہے۔ پھر اسی کے ساتھ اللہ نے کہا کہ جن کی مدت پوری ہو چکی ہوتی ہے ہم اس کی روح واپس نہیں لوٹاتے، وہ سویا ہی اس کی حیات زندگی بھی ختم کر دیتے ہیں، اور جس کی مدت ابھی باقی ہوتی ہے اس کی روح دوبارہ لوٹا دیتے ہیں اس کی مدت کے ختم ہونے تک۔ فرمایا کہ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، زیادتیاں کی ہیں، گناہ کیے ہوئے ہیں، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اللہ کے سامنے آ جائیں، روڑیں گڑ گڑا لیں تو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا۔ معافی کا دروازہ جب تک ہماری سانسیں جار رہی ہیں کھلا ہوا۔ وہ ہم نے سنا ایک بندے نے 99 قتل کیے تھے، بعد میں 100 ہو گئے، اس کے باوجود اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ اتنے بڑے جرم تو نہیں ہے ہماری، اس کے باوجود ہم اللہ سے معافی نہیں مانگتے تو یہ اللہ سے نا امید ہونے والی بات ہے۔ سورۃ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ سَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، میری رحمت بڑی وسیع ہے لیکن دوں گا کن کو؟ کن کے حصے میں آئے گی؟ جو اللہ سے ڈرنے والے۔ جب اللہ کا ڈر آتا ہے تو پھر انسان توبہ کی توفیق بھی اللہ دیتا ہے، جب توبہ کی توفیق ملتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت انسان کو ملتی ہے۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اے نبی اگر تو نے بھی شرک کیا، یہ ممکن نہیں ہے کہ نبی شرک کرے، لیکن خطاب نبی کو کیا، بتانا امت کو چاہا تھا کہ اگر نبی بھی شرک کرے لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اے نبی ہم تیرے بھی عمل برباد کر دیں گے۔ امت کو سمجھایا کہ او امتیو سن لو، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیو سن لو، اگر تم نے اللہ کے ساتھ کسی غیر کو شریک کیا، شرک کیا اللہ کے ساتھ، تو اللہ تمہاری نیکیاں، نمازیں، روزے سب برباد کر دے گا، اللہ کو کوئی اس کی ضرورت نہیں ہے۔ سورت کیونکہ زمر تھی، آگے دو گروہوں کا تذکرہ کیا، اسی کے نام پہ سورت کا نام تھا کہ قیامت کے دن ایک گروہ کو چلایا جائے گا جہنم کی طرف۔ جہنم کے دربان جو دروغے بیٹھے ہوں گے دروازوں پہ پوچھیں گے او لوگو کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے؟ کیا تمہیں واعظ نصیحتیں نہیں سنتے تھے؟ قرآن نہیں سنتے تھے؟ وہ کہیں گے بلا کیوں نہیں، ہم سنتے تو تھے لیکن ہم نے اس پہ عمل نہیں کیا تھا۔ وہ کہیں گے فادخلوها ابواب جہنم خالدین فیہا، اگر نہیں سنا تم نے، عمل نہیں کیا تو جاؤ پھر جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ اور ہمیشہ اسی کے اندر رہو گے جب تک تمہاری سزائیں پوری نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح ایک گروہ کو جنت کی طرف چلایا جائے گا اور ان کا کہا جائے گا سلام علیکم طبتم فادخلوا فیہا خالدین، سلامتی ہو تم پر، خوشی خوشی اس جنت کے اندر داخل ہو جاؤ اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم اس جنت میں رہنے والے ہو، وہاں کوئی موت نہیں آئے گی۔ سورۃ المؤمن کا آغاز ہوتا ہے، شروع کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو اللہ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتے ہیں وہ، اور جو عرش کے ارد گرد فرشتے ہیں ان کے بارے میں بتایا کہ یہ فرشتے دعائیں کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو اللہ پر ایمان لائے ہیں، اور وہ لوگ جو اللہ سے توبہ اور استغفار کرنے والے ہیں،
اور وہ لوگ جو اللہ کے راستے پہ چلنے والے ہیں. ان تین لوگوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں, کہتے ہیں واقعہم عذاب جہنم, اے اللہ ان کو معاف کر دے اور ان کو جہنم کے آگ سے بچا لے. وادخلہم جنات عدن, اے اللہ ان کو ہمیشگی والی جنتوں میں داخل کر دے. اور تیسری دعا کرتے ہیں واقعہم السیئات, اے اللہ ان کو برائیوں سے بچا, ان کو نیکیوں کی توفیق دینا, ان کو برائیوں سے بچا لے. یہ فرشتے دعائیں کرتے ہیں. تین کام ہمارے ذمہ ہے, ایمان لانا, توبہ استغفار کرتے رہنا اور اللہ کے راستے پہ چلنا. یورپ کے کلچر پہ نہیں, ہندوؤں سکھوں کے رسم و رواج پہ نہیں, اللہ کے راستے پہ چلتے رہنا, صراط مستقیم پہ. تو پھر اللہ کے قریب ترین جو فرشتے ہیں وہ بھی ان لوگوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ ان کو جہنم سے بچا, جنت میں داخل کر, ان کو نیکیوں کی توفیق دے, برائیوں سے بچا لے. یہ دعائیں ان کے لیے کرتے ہیں. جہنمیوں کے بارے میں بتایا کہ کل قیامت کے دن جہنمی اللہ سے ایک ریکویسٹ کریں گے, اپنے فرشتوں کو, دربان جو ہوں گے جہنم کے دروازے پہ, ان کو کہیں گے جاؤ تم اللہ سے ایک درخواست کرو, یخفف عنا یوما من العذاب, ہمارے عذاب سے ایک دن کی چھٹی دے دیں. جس طرح دنیا میں ہوتی تھی سنڈے کی چھٹی, فرائیڈے کی چھٹی, اسکولوں سے مارکیٹ سے چھٹی ہوتی تھی, یا اللہ بڑا عذاب ہے یہاں پہ, ایک دن تخفیف کر دے, ایک دن کی چھٹی دے دے, ایک دن باہر نکال لے, پھر بشک پھینک دے. اللہ کہے گا نہیں, آج تمہاری کوئی ریکویسٹ قبول نہیں ہوگی. دنیا میں تمہیں موقع دیا تھا کہ مجھ سے معاف کروا لو, لیکن تم نے معاف نہیں کروایا, لیکن آج تمہاری کوئی ریکویسٹ قبول نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ نے پھر یہاں پہ دن اور رات کے بنانے کا مقصد بیان کیا, پہلے بھی کئی ایک مقامات پر بیان کیا تھا. وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهَا وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا, اللہ نے تمہارے لیے رات بنائی ہے تاکہ تم اس میں سکون کرو, اور دن تمہارے لیے روشن بنایا ہے کہ تم اپنے کام کاج کر سکو. لیکن آج افسوس اس بات میں کہ ہم رات کو آدھی رات تک موبائل کا ناجائز استعمال کر رہے ہوتے ہیں. ابھی تو رمضان ہے نا, مجبوراً ہمیں اٹھنا پڑتا ہے سحری کے لیے, ہم اٹھتے ہیں اور ساتھ آ جاتے ہیں. رمضان کے بعد اکثر بھائیوں کا یہی ہوتا ہے, گلا ہوتا ہے, عذر ہوتا ہے کہ بھائی آنکھ نہیں کھلی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مغرب کے بعد سونا منع ہے, مغرب سے عشاء کے درمیان سونا منع ہے, اور عشاء کے بعد فضول باتیں کرنا منع ہے. اگر چاہتے ہو کہ فجر ہماری جماعت کے ساتھ ہو جائے تو عشاء کی نماز کے بعد سو جاؤ. ہاں کوئی اگر ضروری کام ہے جس کے بغیر گزارا نہیں ہے تو جاگ بھی سکتے ہو, لیکن فضول موبائل چلاتے رہنا, آدھی رات تک ہماری مارکیٹیں کھلی رہتی ہیں, فضول شاپنگ کرتے رہنا, یہ اگر کلیہ اپنا لیا جائے کہ طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک مارکیٹ کھلی رہے گی اور کام کاج سارے اسی کے مطابق ہوں گے, تو ہمارے کئی ایک مسائل حل ہو سکتے ہیں. لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے, جو آدھی رات تک مارکیٹوں میں لائٹیں جلتی ہیں وہ بند ہو جائیں گی تو بجلی کا خرچ کم ہو جائے گا, لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. تو بے شمار قاعدے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان کیا حکومت چلانے کے روزمرہ زندگی کے بھی. سورۃ حامیم السجدہ کا آغاز ہوتا ہے, شروع کے اندر فرمایا قل انما انا بشر مثلکم, اے نبی ان کو بتا دے میں تمہاری طرح انسان ہوں. لوگ کہتے ہیں نور من نور اللہ, یہ عقیدہ غلط ہے. وہ انسان ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انا بشر مثلکم, شک بھی ختم کر دیا, جس طرح تم انسان ہو میں بھی انسان ہوں. فرق کیا ہے, اوحی الیہ, صرف میری طرف وحی کی جاتی ہے. یہ فرق تھا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا, ورنہ وہ انسان ہی تھا جس طرح ہم انسان ہیں, کوئی اس کے اندر شک شبے والی بات نہیں تھی. پھر فرمایا کہ مشرکین مکہ جب قرآن پڑھا جاتا تو شور کرتے تھے, اس کے بارے میں وہ کیا کہتے تھے, لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا فیہ, شور کرو اس کے اوپر غور مت کرو, لعلکم تغلبون, تاکہ تم اس نبی پر غالب آ جاؤ, اس قرآن پر غالب آ جاؤ. لیکن پھر بھی وہ غالب نہ آ سکے شور کرنے کے باوجود. تو اس سے پتہ چلا کہ شور شرابے سے دین کی بات پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا. دلیل کی بنیاد پہ بات کرو تب تم غالب آ سکتے ہو, ورنہ شور شرابے سے تم کسی بات کے اوپر غالب نہیں آ سکتے. ان کا تذکرہ کیا جو لوگ اللہ کو اپنا رب مان لیتے ہیں پھر اس کے اوپر استقامت کرتے ہیں. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے پھر اس پر ڈٹ گئے, استقامت اختیار کی. تتنزل علیہم الملائکہ, ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں. اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون, خوف بھی مت کھاؤ, غم بھی مت کرو. خوف کہتے ہیں جو کسی دوسرے کی طرف سے ملتا ہے, غم کہتے ہیں جو انسان کو اپنی ذات کی طرف سے ملتا ہے. نہ خود غمگین ہو نہ کسی کی طرف سے خوف تمہیں محسوس ہو. اس جنت کے لیے خوشخبری ہے تمہاری جس کا اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ کیا ہے. لیکن کرنا کیا ہے کہ اللہ کو اپنا رب مان کے پھر اس کے اوپر استقامت اختیار کرنی ہے, ڈٹ جانا ہے. دنیا مخالفت پہ اتر دیا تو اتر جائے, دنیا ملامتیں کرتی ہے تو کرے, کوئی پرواہ نہ ہونی چاہیے اس کی. قرآن میں اللہ نے ان کی صفت بیان کی ہے مومنین کی, لا یخافون لومۃ لائم, مومن کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتا. لوگ کیا کہیں گے تو نے ایسے کر لیا, لوگ کیا کہیں گے تو نے یہ کر لیا.
وہ ڈرتا نہیں ہے. اور ساتھ ہی کہا کہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، ملامت کرنے والوں کی ملامتوں سے نہ ڈرنا، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے یہ فضل دیتا ہے. آگے فرمایا کہ اگر انسان شیطان تمہیں اکسا دے، کسی گناہ کے اوپر، کسی برائی کے اوپر، کسی بات پہ اکسا دے، فاستعذ باللہ، فوراً اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، شیطان تم سے دور بھاگ جائے گا. یہ دعا بتائی. اب فرمایا کہ جو انسان عمل کرتے ہیں اچھے، وہ انہی کے لیے ہیں، انہی کے لیے فائدہ مند ہوں گے، اور جو برے عمل کرتے ہیں وہ انہی کے لیے وبال جان بنیں گے. اللہ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. تم اچھائیاں کرو گے تب بھی اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تم گناہ کرو گے اللہ کا تب بھی کوئی نقصان نہیں ہے، اللہ کو اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے. اگر اچھائیاں کرو گے تو تمہارے لیے اچھا ہے، تمہارے فائدے کے لیے ہیں، اگر برائیوں کرو گے تو نقصان بھی تمہارا ہی ہوگا، اس سے اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ نے جو 6 دن میں زمین آسمان بنائے تھے اس کی تھوڑی سی تقسیم بیان کی کہ کس طرح 6 دن میں بنائی ہیں. پہلے 2 دن میں اللہ نے زمین بچھا دی زمین. پھر اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے اوپر جتنی دریا، سمندر، پہاڑ، جو کچھ بنانا تھا وہ 2 دن میں اللہ تعالیٰ نے بنا دیا. پھر اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف بلند ہوا اور 2 دن کے اندر 7 آسمان اللہ تعالیٰ نے بنا دیے. یہ پہلے بھی بات ہوئی تھی کہ اللہ کن کہہ کے بھی سارا کچھ بنا سکتا تھا، لیکن اس زمین کے اوپر اور جس آسمان کو دیکھنا تھا، جس مخلوق کو آباد کرنا تھا، اس کو یہ سبق دینا تھا کہ اے انسان، اے جن، اپنے کام سٹیپ بائی سٹیپ کرنے ہیں، ایسا ایسا کرنے ہیں، جلد باز مت بننا، جلد بازی کے اندر نقصان ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کو سمجھ کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.